میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، مگر مزاج یہ بنا لیں کہ ہمیں دوسرے کا حق نہیں دبانا اور اپنے مفاد کے لیے جھگڑا نہیں کھڑا کرنا۔ وہ حدیث سنیں، کیا شاندار بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا من ترک المراء وهو مبطل بنی له فی الجنہ، اور کہیں فی ربض الجنہ۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کی غلطی ہوتی ہے اور دوسرا صحیح ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کے بعد دونوں ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کی غلطی ہے وہ خود ہی پیچھے اڑ جائے، مگر ضد ہو جاتی ہے تو وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی ضد کو چھوڑے جبکہ وہ غلطی پر ہے، جس کی غلطی ہے وہ اپنی ضد کو چھوڑ کر جھگڑا ختم کر دے، تو حضور فرماتے ہیں اسے جنت میں مکان ملے گا۔ حالانکہ اسے تو چھوڑنا ہی چاہیے تھا جھگڑا، بھئی اس کا تو ہے نہیں، وہ غلطی پر ہے، لیکن چونکہ ضد ہو گئی تھی، اپنی ضد کو اس نے چھوڑا ہے، تو اس کا ثواب یہ ملے گا کہ جنت پکی ہو جائے گی۔ وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جو آدمی حق پر تھا اور وہ جھگڑا چھوڑ دے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرا حق ہے لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے میں اپنا حق چھوڑ دوں، تو فرمایا کہ اس کو جنت کے بیچ میں جگہ ملے گی، اتنا مقام ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنَ يَحَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا، اور جو اپنے برتاؤ کو خوبصورت بنا لے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنے گا۔ آپ ایمانداری سے سوچ کر بتائیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں، ان کو حسن اخلاق کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ لے، حسن اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام ملاقات ہوئی تو ذرا مسکرا کے سلام دعا کر لی، بس ہو گیا حسن اخلاق کا تقاضا۔ برتاؤ اچھا کرنا، یہ ہے اصل حسن اخلاق۔ اور برتاؤ کس کے ساتھ؟ ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم اس کے ساتھ مجبور ہیں اچھا برتاؤ کرنے پر۔ بھائی اگر کوئی ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے؟ ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہی رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، اس کو کہیں گے حسن اخلاق۔ علماء نے اس کو سمجھایا۔ آپ بیمار ہوئے، ایک رشتہ دار دیکھنے نہیں آیا، آنا چاہیے تھا مگر نہیں آیا، آپ کو شکایت ہوئی، آپ ٹھیک ہو گئے، بعد میں وہ بیمار ہو گیا، آپ نے کہا کہ وہ تو آیا نہیں تھا دیکھنے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ برابری ہو گئی یا حسن اخلاق ہوا؟ برابری ہو گئی نا۔ ایک آدمی سے آپ نے قرض مانگا، اس کے پاس پیسہ تھا، وہ دے سکتا تھا، نہیں دیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسے ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے کہا ہماری ضرورت میں کام نہیں آیا تھا، اب ہم بھی نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ یہ برابری، مقابلہ، تبادلہ، حسن اخلاق نہیں ہوا۔ ایک آدمی آپ ایک آدمی کے یہاں مہمان بنے، اس نے آپ کی ضیافت ڈھنگ سے نہیں کی، اچھا برتاؤ نہیں کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے گھر آ گیا، آپ نے کہا میں بتاؤں گا اس کو، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں بھی نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ برابری ہوئی، تبادلہ ہوا، حسن اخلاق نہیں ہوا۔ اور شریعت میں، قرآن و حدیث میں جہاں بھی آیا ہے حسن کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، حسن اخلاق۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو وہ دیکھنے نہیں آیا تھا مگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اسے دیکھنے جائیں، اس نے آپ کو قرضہ نہیں دیا تھا، اب وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ دے سکتے ہیں تو اس کو ضرور دیں، اس نے آپ کی ضیافت نہیں کی تھی، وہ مہمان بن جائے تو آپ ضیافت کریں۔ یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے مسلمان کا کردار۔ اور یہ کردار جب مسلمان زندہ کر لیتا ہے تو دنیا میں کوئی طاقت اس کی عزت کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو، اصل کردار یہ ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے جو حالات پڑھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی تو بات ہی کیا ہے، ان کے کردار، ان کے واقعات وہ تو اس درجے پر ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے، یہ دعائی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے قریبی زمانے کے بزرگوں کے جو حالات ہیں ان میں ہمیں یہ ملتا ہے
شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ لوگوں نے بھی پڑھے یا سنے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں متعین طور پر معلوم تھا ان کو کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے میری بے عزتی میں حصہ لیا ہے، میری دشمنی کی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے ان کو معاف کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ بار بار کے واقعات ہیں۔ اور وہ واقعہ جو بیت الخلاء صاف کرنے کا ہے ٹرین کا، وہاں بھی ایک مخالف کا قصہ موجود ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ایک جوان کوئی تھا سامنے بیٹھا ہوا، وہ گیا استنجے کے لیے مگر فوراً واپس آ گیا منہ بنائے ہوئے، شاید اس نے کہہ بھی دیا کہ بہت گندا ہو رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کچھ چیزیں جو کچھ وہاں ملا صاف کرنے کے لیے وہ چیزیں اٹھا کر اور بیت الخلاء کو صاف کر کے دھو کے واپس آئے، اور پھر اس سے یہ کہا کہ شاید آپ کو ضرورت تھی، آپ گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ صاف ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو ہو گیا۔ پتہ کیسے چلا اس واقعے کا؟ پتہ اس طرح چلا کہ ایک اور سامنے والی سیٹ پر مسلم لیگ کے ایک لیڈر بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے، نام وہ جانتے تھے، اور نام یوں جانتے تھے کہ انہوں نے خوب گالیاں دے رکھی تھیں، خوب مخالفت کر رکھی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس مولانا صاحب نے یہ کام کیا کہ ایک عام لڑکے کے لیے بیت الخلاء جا کر صاف کیا، تو وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے بتایا حسین احمد۔ انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ ایک دم پیروں میں پڑ گیا اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا بھی کیا بات ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں اور میں نے آپ کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہیں، لیکن آج آپ کا یہ کردار دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کس مقام پر ہیں ایمان کے اور اخلاق کے، میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے معافی مانگی۔ اس طرح اس واقعے کا پتہ چلا، اپنے آپ تھوڑی بتایا حضرت نے آ کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنے کا حکم ہے وہ برابری کا نہیں ہے، وہ تبادلے کا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ کردار ادا کرنے کا حکم ہے۔ ضرورت اس کی کہ ہم عملاً اس کو اختیار کریں، کوشش کریں۔ میرے بھائیو کر سکتے ہو، اس زمانے میں بھی کچھ اللہ کے بندے موجود ہیں جو یہ کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ برا کرتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لوگ برائیاں کرتے ہیں مگر وہ ان کی برائیاں نہیں کرتے، لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور میں بتاؤں آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں اپنے علماء حضرات سے تو خاص طور سے کہوں گا اس کو گرہ میں باندھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا کرتے ہیں جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں خواہ مخواہ، لیکن عزت حاصل کرنے کا جو اصل راستہ ہے وہ یہ ہے